کین عمران خان سروائیو؟ I think Imran Khan is gone. میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاکستان ڈیلی۔ آج ہم محترمہ ریحام خان صاحبہ سے بات کریں گے، اور محترمہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب سے آپ کے مبارک قدم پاکستان آئے ہیں تو ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تبدیلی کی ساری ہوا نکل گئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جادو کی چھڑی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس تھی، شاید جادو کی چھڑی اب ان سے کہیں کھو گئی ہے۔ اور جب بھی انسان نیک نیتی سے، آپ کو پتہ ہے، ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور نڈر ہو کے کوئی نیک کام کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ آپ بس دروازہ کھول کے باہر قدم رکھتے ہیں تو 100 دروازے اللہ پاک کی رحمت سے کھل جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا آنا ضروری تھا۔ میں دیکھ رہی تھی بہت عرصے سے کچھ حرکت ہی نہیں ہو رہی، تو حرکت میں برکت ہے۔ اچھا بھائی، نہیں سچا، خان صاحب نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ صرف جانور ہی نیوٹرل ہوتے ہیں، تو وہ یہ جانور کس کو کہہ رہے ہیں؟ بس وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کا ایک بڑا زبردست مصرع ہے، تو میرا خیال ہے اس موقع کے لیے یہ صحیح ہے کہ ایک نیوٹرل وچ گل مکدی ہے۔ اچھا، ویری نائس۔ اچھا، ابھی خان صاحب نے حال ہی میں اپنی ایک تقریر میں کہا کہ میں اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ ضمیر فروشوں سے اس طرح ڈیل نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے انہی لوگوں کا سہارا لیا، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا لیکن اوروں کے ضمیر کا سودا کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس بات کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ حکومت بچانے کے لیے نہیں کر رہے، لیکن حکومت لیتے وقت کوئی قباحت نہیں تھی۔ جب یہی جہاز گھوم رہے تھے اور جب یہی لوگ توڑ کے لائے جا رہے تھے تو اس وقت تو کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن آج سڈنلی ضمیر بھی یاد آ گیا ہے اور آج لعنت ملامت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا نمونہ وہی ہیں، اور وہ اس لیے اب مذہب کارڈ کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن خود مذہب کارڈ 3-4 سال سے بس یہی استعمال ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھائی، یعنی کہ وہ خود بنفس نفیس اپنے آپ کو اچھائی، اور سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ اچھائی اور نیکی کا ساتھ دے رہا ہے اور باقی سارے بدی کا۔ تو یہ جو گاڈ کمپلیکس ہے، آئی تھنک دیٹ از ہز ڈاؤن فال۔ اچھا محترمہ، آپ خان صاحب کو بہت قریب سے جانتی ہیں، اور ایک سوال جو کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو بھی ان کے دوست ہیں، ان کے جو قریب آتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ آپ ہوں، ترین صاحب ہوں، علیم خان صاحب ہوں، یا ان کی پارٹی کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے حامد خان صاحب ہوں، آج کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ کوئی بھی اپنے میجر ریلیشن شپس برقرار نہیں رکھ سکے؟ دیکھیے میں نے ایک لائن کتاب میں بھی لکھی تھی اور وہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نہ وہ کسی کے دوست ہیں نہ ان کا کوئی دوست ہے، اور یہ بڑی ایک لونلی پوزیشن بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جس طرح سے ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ایک جو عمران کا بہت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دوست کون ہوتا ہے جو آپ کو صحیح مشورہ یا صلاح دے، آپ کی اصلاح کرنا چاہے، لیکن ان کو دوستوں کی ضرورت نہیں، ان کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ان کو کہے خان صاحب تو سیکریٹ ہو۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ جب کوئی انٹیلیجنٹ انسان، اب جیسے حامد خان صاحب کی آپ نے اگزامپل دی، تو ان کی بہت بار ایسوسیشن میں بھی جو بچے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ہی وہ برینی ہیں، بہت ہی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کبھی بھی کسی اور کی انٹیلیجنس سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اس سے خوف زدہ، خائف ہوئے ہیں کہ یہ میری لائم لائٹ نہ لے لے۔ تو وہ کسی کو بھی لائم لائٹ میں یا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں دینا چاہتے، شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں وہ اپنے سکلز یا ابیلٹی دکھا دیں اور ان کو اوور شیڈو کرے۔ یہ ان کی جب سے وہ کرکٹ میں بھی تھے تب سے بھی ایسے ہی ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین ہو یا علیم خان ہو، اب علیم خان اگر چیف منسٹر بنتے تو اچھے چیف منسٹر بنتے اور پاور بھی ان کے پاس ہوتی۔ وہ پاور شیئرنگ اور لائم لائٹ میں خان صاحب بلیو نہیں کرتے، وہ صرف خان صاحب میں بلیو کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محسن بیگ ہوں یا جہانگیر ترین ہوں یا جتنے بھی ان کے دوست ہیں، اکبر ایس بابر ہو جائیں، بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مینیفیسٹو لکھا لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر دیکھنا چاہتے ہیں، گرینڈیوس کمپلیکس ہے ان کو، تو وہ ہی کین ناٹ شیئر دیٹ پلیٹ فارم ود اینی ون، ہی از ناٹ اے ٹیم پلیئر۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ اور محترمہ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا صحافت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، سیاست سے بھی آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، تو اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، کین عمران خان سروائیو؟
دیکھیے عمران خان ہیز ناٹ سروائیوڈ. آئی تھنک عمران خان از گون. اور یہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو یا ناکامیاب ہو, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمران خان کو نکالنے کی نیت سے نہیں کی جا رہی. اور اگر وہ بچیں گے تو وہ اس لیے بچیں گے, بظاہر بچیں گے. ہیل بی ہی واز اے ویک پرائم منسٹر کہنا بھی نہیں چاہیے, اینڈ ہی ول بی ویکر آفٹر ورڈز. میں سمجھتی ہوں کہ نو کانفیڈنس موشن اگر ٹیبل نہیں ہوتی تو اس میں کمال عمران کا نہیں ہوگا, یا وہ کامیاب اگر ہو جاتے ہیں تو عمران کا کمال نہیں ہوگا. یہ اس اپوزیشن کی کمزوری کا ایک اور نمونہ ہوگا, کیونکہ یہ اپوزیشن تھی ہی نہیں. پہلے دن سے ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی نہیں, اور ابھی بھی دے ڈریگنگ دے فیٹ آن دس نو کانفیڈنس موشن. اسد کیسر صاحب کی تو وجہ ہے کہ وہ طرفداری کر رہے ہیں, لیکن اسد کیسر صاحب اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ پارلیمانی نارمز کے خلاف ہے یا غیر قانونی ہے, تو کیا اپوزیشن کو اس کے خلاف پٹیشن نہیں دائر کرنی چاہیے؟ آج پرائم منسٹر کی جانب سے پٹیشن دائر بھی ہوئی ہے منڈے کے روز اور 21 تاریخ کو, اور سماعت بھی ہو گئی ہے. لیکن کیا اسد کیسر صاحب نے آج 21 سے 25 پہ جب سیشن موو کیا ہے تو کیا اپوزیشن سوئی پڑی ہے؟ ان کو بھی آج ہی پٹیشن دائر کرنی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا اس میں بہت بڑا قصور ہے کہ عمران بیٹھے بھی ہیں پارلیمنٹ میں. آپ سلیکٹڈ اگر کہہ رہے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں بحیثیت اپوزیشن نہ بیٹھتے, اور اگر بیٹھے تھے تو اپوزیشن کرتے. نہ 3 سال میں اپوزیشن کی ہے, اور نہ 3 مہینے سے جب سے میں ہوں مجھے تو اپوزیشن نہیں دکھائی دیتی. ابھی بھی آئی تھنک کہ مارچ کے شروع میں آغاز میں ان کو کر دینا چاہیے تھا. ابھی بھی ان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے, دے شوڈ. اور اب اگر اپوزیشن نہیں کری تو آئی فیل کہ سپریم کورٹ شوڈ موو ان, اور 25 تاریخ سے پہلے ان کو اسد کیسر صاحب کی بھی یہ جو انہوں نے وائلیشن کی ہے اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور اس بات پہ بھی ان کو انٹروین کرنا چاہیے کہ ملک OIC ایک طرف سے ہوسٹ کر رہا ہے, ایک دہشت گردی کی فضا ہے, ہم دشمنوں کے ریڈار پہ ہیں, اور ہم کو بالکل کوئی کیوس انارکی کی طرف جانا نہیں چاہیے, کیونکہ پھر صرف عمران خان نہیں جائے گا, سارا پولیٹیکل سسٹم جائے گا, تمام سیاسی جماعتیں جائیں گی, تمام سیاسی سو کالڈ لیڈرز جائیں گے. ٹھیک ہے محترمہ, آخر میں بس آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے آپ کے جاننے والے, آپ کے فینز, آپ کے فالوورز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن وہ 3 سال میں نہیں کر سکی جو محترمہ ریحام خان صاحبہ نے 3 مہینے میں آ کے کر دیا؟ کیونکہ میرے ساتھ اللہ پاک کی طاقت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی آپ ہمت کرتے ہیں, آئی ریئلی ڈو بلیو ان دیٹ کہ کریج از سم تھنگ دیٹ مووز تھنگس فارورڈ. اور آئی تھنک کہ کریج آپ کو کوئی دلا نہیں سکتا, آپ میں یا ہوتی ہے کریج یا نہیں ہوتی. تو اگر اشاروں کا انتظار ریحام خان بھی کرتی تو پھر کتاب بھی تب نہ آتی. 4 سال پہلے آئی ہے, اب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مجھے کہا گیا جی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے, تو میری ٹائمنگ میں چوز کرتی ہوں. باقی لوگ پتہ نہیں کہاں سے ٹائمنگ لیتے ہیں, تو ٹائمنگ اپنی چوز کرنی چاہیے. اینڈ آئی ایم اے ہیوج بلیور ان صبر اینڈ توکل, کہ آپ اپنے ذہن کے مطابق, اپنے ضمیر کے مطابق صحیح فیصلہ کر لیں اور پھر اللہ پاک پہ چھوڑ دیں. تو میں جب آ رہی تھی, آپ یقین کریں, بہت سے سیاسی جو برینز ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ان سب نے اور کچھ پولیٹیشنز, انہوں نے مجھے منع کیا کہ اٹ از ناٹ سیف فار یو. بٹ ایک انسان نہیں ڈیسائیڈ کرے گا, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا اپوزیشن کا کوئی شخص ہو یا اینکر ہو, وہ نہیں ڈیسائیڈ کرے گا واٹ از سیف فار می. اللہ پاک ڈیسائیڈ کریں گے, میں ڈیسائیڈ کروں گی. اینڈ دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین می اینڈ ادر پیپل. بالکل, may Allah keep you safe محترمہ. Thank you very much for speaking to us. Thank you. Cut.